فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ میرے مالک کریم ارشاد فرماتے ہیں اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی بھیجی، الہام کیا۔ یہاں وحی سے مراد الہام ہے، علم ہے۔ اللہ کریم نے ام موسیٰ کے دماغ کے اندر یہ الہام کیا۔ یہاں وحی وہ وحی مراد نہیں جس سے نبوت مل جاتی ہے یا بذریعہ فرشتہ بھی وحی بھیجی گئی ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ کریم نے ام موسیٰ کی طرف فرشتہ بھیجا ہو، وہ اللہ کا پیغام لے کر آیا ان ارضعی، اے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ فکر نہ کر کہ میرا بچہ پکڑا جائے گا، میرا یہ معصوم بچہ ذبح ہو جائے گا، نہیں نہیں، ان ارضعی، تو اپنا کام کرتی رہے، تو اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہے، اپنی چھاتی کے ساتھ اس کو لگاتی رہے، اس کے اوپر تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ام موسیٰ تو نے کوئی فکر نہیں کرنی، اس بچے کے اوپر خوف نہیں کھانا، ان ارضعی، تم دودھ پلاتی رہو۔ یہ اللہ کریم نے بذریعہ وحی قاصد بھیج کر، فرشتہ بھیج کر یہ پیغام سنایا، یا اللہ کریم نے ام موسیٰ کے دماغ میں یہ الہام ڈالا۔ بذریعہ وحی بھی اگر فرشتے کے ذریعے وحی آئی ہو تو اس سے بھی یہ لازم نہیں آتا کہ ام موسیٰ نبی بن گئی، کیونکہ اللہ کریم نے نبی جتنے بھی بھیجے وہ مردوں میں سے تھے۔ رب کریم فرماتے ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، میرے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے وہ سب مرد ہی تھے، عورتوں میں سے کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ تو بذریعہ فرشتہ بھی اگر یہ وحی اور پیغام سنایا گیا ہو تو اس سے بھی نبی ہونا ام موسیٰ کا لازم نہیں آتا، کیونکہ فرشتے کبھی کبھار کئی انسانوں کے سامنے آ بھی جاتے ہیں، جیسے حدیث پاک کے اندر آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ اندھے کے پاس اور ابرص کے پاس گیا اور ان کے امتحان کے طور پر ان سے زکوٰۃ طلب کی، لیکن دو جو تھے وہ منکر ہو گئے اور ایک نے زکوٰۃ دے دی تھی۔ وہاں بھی فرشتہ آیا تھا مرد کی شکل میں ان کے سامنے، تو فرشتے کا آ جانا یہ نبوت کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ام موسیٰ کے پاس یا تو الہام آیا یا فرشتہ بھی آیا، تو ایک پیغام فرشتہ سنا کر یہ گیا کہ میرے پیغمبر اے ام موسیٰ تیرا رب تجھے یہ پیغام دے رہا ہے کہ ان ارضعی، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، خوف اور خطرے کی ضرورت نہیں، تو اپنے بچے کو تسلی سے دودھ پلاتی رہے۔ ہاں جب خوف ہو جائے، خطرہ لائق ہو جائے کہ اب آ گئے اور پکڑ لیں گے، تو پھر اللہ کریم نے فرمایا میں خود تدبیر بتاتا ہوں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب تجھے اپنے بچے کے اوپر خوف ہونے لگے، خطرہ ہونے لگے کہ اب آ جائیں گے حکومتی اہلکار اور پکڑ کر لے جائیں گے، ذبح کر دیں گے، قتل کر دیں گے، تو پھر القیہ فی الیم، پھر تم نے اپنے بچے کو دریا کے حوالے کر دینا ہے، صندوقچے کے اندر بند کر کے سجا کر تیاری مکمل اس کی کر کے دریا کے حوالے کر دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي،
باقی رہا اس کو بچانے کا معاملہ، وہ میں اللہ کے حوالے کرنا، نہ اس کے ڈوب جانے کا خوف کھانا، ولا تحزنی، اور نہ پکڑے جانے کا غم کھانا کہ جب یہ پکڑا جائے گا، کوئی صندوق اٹھا لے گا تو کیا بنے گا۔ مستقبل کے غم کی بھی ضرورت نہیں، دریا میں ڈوب جانے کے خوف کی بھی ضرورت نہیں۔ ولا تخافی ولا تحزنی، نہ تم نے خوف کرنا ہے نہ غم کرنا ہے۔ کیوں؟ انا رادوہ الیک، بے شک میں اللہ اس موسیٰ کو تیری گود میں لوٹانے والا ہوں۔ یہ اللہ کریم نے موسیٰ سے وعدہ فرمایا، انا رادوہ الیک، میں اللہ اس موسیٰ علیہ السلام کو تیری گود میں واپس کرنے والا ہوں، وجاعلوہ من المرسلین، اور میں اس کو نبیوں اور رسولوں میں سے شمار کرنے والا بنانے والا ہوں۔ اس لیے تم نے اس کے ڈوبنے کا بھی خوف نہیں کرنا اور اس کے پکڑے جانے کا بھی غم نہیں کرنا۔ میں اللہ تیری جھولی آباد کر کے دوں گا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جب خوف ہوا کہ آج گئے اہلکار حکومت کے، پکڑ لیں گے، ذبح کر دیں گے، تو سنجوقتے میں بند کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے حوالے کر دیا، دریا میں ڈال دیا۔ دریا میں موسیٰ علیہ السلام بہتے جا رہے ہیں، ان کا صندوقچہ دریا بہا کر لے جا رہا ہے۔ جاتے جاتے دریا اس طرف اس موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو لے گیا جس طرف فرعون کا محل تھا۔ دریا یا نہر کے کنارے پر فرعون کا محل تھا، اس محل کی طرف لے گیا پانی اس کو، اور انہوں نے فرعون والوں نے موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو پکڑ لیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، فرعون والوں نے اس کو پکڑ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا صندوق فرعونیوں نے اٹھا لیا۔ کیوں اٹھایا؟ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اللہ کریم فرماتے ہیں جس بچے سے وہ ڈر رہے تھے، جس بچے کی وجہ سے اپنی سلطنت کو بچانے کی تدبیریں کر رہے تھے، جس دشمن سے وہ ڈر رہے تھے، اسی دشمن کو گود میں پال رہے ہیں۔ انہوں نے تو اٹھایا تھا کہ ہم اس بچے کو بیٹا بنائیں گے، ہم اس سے نفع اٹھائیں گے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، انہوں نے اٹھایا تاکہ وہ بچہ ان کے لیے ان کا دشمن اور غم کا باعث ہو۔ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فرعون اور اس کا بڑا وزیر حامان، وجنودہما، اور ان دونوں کا لشکر، کانوا خاطئین، موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر اس کا صندوقچہ اٹھا کر بڑی غلطی کرنے والے تھے۔ انہوں نے یہ پکڑا تو تھا کہ ہم اس کو ذبح کر دیں گے، ہم اس کو قتل کر دیں گے، کیونکہ بنی اسرائیل سے یہی ان کو خطرہ تھا کہ وہ دریاؤں میں بچوں کو ڈالیں گے۔ انہوں نے فوراً یہ قیاس کر لیا کہ بنی اسرائیل کا بچہ تھا، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں انہوں نے پکڑ کر اٹھا کر غلطی کی۔ درباریوں نے بچہ اٹھایا، پکڑا اور لے گئے محل کی سربراہ کے پاس، سردارہ کے پاس۔ فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، وہ محل کی سردارہ تھی، ان کے پاس لے گئے کہ یہ بچہ آیا ہے
انہوں نے جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل مبارک دیکھی، حسن و جمال دیکھا، آپ کی صورت سیرت دیکھی تو فریفتہ ہو گئی۔ اللہ کریم نے اماں آسیہ کے دل و دماغ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی محبت پیوست کر دی کہ ایسا معصوم چہرہ، ایسا معصوم بچہ یہ ذبح ہونے کے لائق نہیں۔ ادھر سے فرعون اور اس کے حواری جو تھے، وہ ٹیم جو بچوں کو قتل کرنے والی تھی، وہ آ گئے کہ حوالے کرو بچہ، بنی اسرائیل کا بچہ، اس کو ذبح کر دیا جائے۔ ادھر سے اماں آسیہ سامنے آ گئی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ کہنے لگی وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، فرعون کی بیوی کہنے لگی او فرعون، او بادشاہ سلامت اور بادشاہ کے حواریوں، قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور بادشاہ سلامت تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ بچہ قتل کرنے کے قابل نہیں، ایسے معصوم چہرے قتل کرنے کے لائق نہیں ہوتے، ذبح کے لائق نہیں ہوتے۔ دیکھو تو صحیح، اس کے دیکھنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ اس بچے کو ذبح نہیں کرنا، لا تقتلوہ، خبردار اس بچے کو قتل نہ کرو، ذبح نہ کرو۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون۔ ذبح کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے ذبح نہ کرو، ان ینفعنا، امید ہے کہ یہ بچہ ہمیں نفع دے گا۔ یہ ایسا معصوم چہرہ ہے، حسین و جمیل چہرہ ہے، یہ ہمارا پروردہ ہوگا، چلو اور اگر کچھ نہیں ہوگا تو بڑی قیمت کے ساتھ ہم اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، بڑا نفع ہوگا۔ او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا متبنہ بنا لیں گے، بیٹا بنا لیں گے، ہماری اولاد نہیں ہے۔